بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس کے اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی بتائیے کہ دنیا میں کون کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و وراثت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ذہانت۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور قرآن خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ امتن گوشت ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو ایسا اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام میں دی ہے اس سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کے بعد تو شوہرت کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہوں نے واعظ اور نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا آنگن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اس ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچہ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتی ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ بے شک آیات اور احادیث بات پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ سورۃ نساء درج ذیل آیت جس کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3،
3 وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تلاوت نہ فرماتے یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ روایت ابن ماجہ سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتی ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کے نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا جائے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے ہمیں دور رہا جائے۔ یاد رکھے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے نا واقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجیے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہو گیا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولنے کی ہرگز نہیں، لیکن اگر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے گا کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتی ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کی ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت کرنے والے ہیں۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث سے بھی واضح کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابن افو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شام گیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو عورت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جبکہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر جیما کی خواہش کرے اور وہ یعنی بیوی تجاوے پر سوار کبھی شوہر کو منع نہ کرے۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچ لیں کہ اسلامی عورت کو تعلیم دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہو گئی تو اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اس طرح کسی مال کا نہ حق کھانے کے متعلق بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر بڑی سخت تنگی ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔